مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ وہی جو بادشاہوں کا بادشاہ، وہی جو خداوندوں کا خدا ہے۔ خدا باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ قدوس قدوس رب الفاظ، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ ہالےلویا۔ ہم جس طرح کلام مقدس میں کل دیکھا کہ ہمارا خداوند جس کی گواہی ہے، اور نبیوں نے اور ایون خدا نے خود اس کی گواہی دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو امثال 16 باب اس کی 2 آیات میں یوں لکھا ہے کہ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بھلا خدا ہے اور وہ ہماری خواہشوں کو دیکھتا اور پسند کرتا ہے۔ اور ہم سب انسان اپنی نظر میں بہت سمجھدار ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یا جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ ہم خدا کی مرضی سے نہیں چلتے، ہم اپنی مرضی کو دیکھتے ہیں اور اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، اپنی سوچ اور سمجھ کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے باتوں باتوں میں خطا کر جاتے، بے باکی کے گناہ کر جاتے، بولنے میں بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اگر ہم امثال 16 باب اس کی 1 سے 5 تک ہم دیکھیں گے کہ دل کی تکبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو وہ تیرے ارادے قائم رکھے گا۔ خداوند ہر ایک چیز جو بھی خدا نے بنائی ہے وہ خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ ہاں، شریروں کو بھی اس نے برے دنوں کے لیے بنایا۔ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقینی وہ بے سزا نہ چھوڑا جائے گا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے، ہم نے پکا مضبوط ارادہ کرنا ہے کہ خدا باپ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، یا میں دن میں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، فونوں پہ جھوٹ ہو رہا ہے، باتوں میں ہو رہا ہے، تو خدا باپ میں نہیں کرنا چاہتا۔ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، خدا کہتا ہے ارادہ تو کر، قائم میں کروں گا۔ پریز دا لارڈ۔ اور اگر ہم 16 کی 7 دیکھیں کہ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ وہ ہمارے لیے سب راستوں کو ہموار کرتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہیں چھڑاؤں گا، تمہیں بچاؤں گا اور تمہیں عزت بخشوں گا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے خدا کا کہ تو نے صرف میرا نام پہچانا ہے۔ اگر ہم زبور 91 پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ میں ہی تجھے بچاتا ہوں، میں تجھے عزت بخشوں گا۔ تو جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اپنا سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، تو ہمارا خدا ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ تنگ دستی میں بھی ہمارے حالات کو بدلتا ہے۔ وہی خداوند ہے جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اپنی سوچیں بدلنی ہیں۔ اگر اپنی سوچیں نہیں بدل سکتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست بازوں اور ایمانداروں کا خداوند یسوع مسیح پر پختہ ایمان ہونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف اپنے ایمان پہ کھڑے ہونا ہے کہ ہمارا خداوند جو ساری کل کائنات کا مالک ہے وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ ہم سب پر مہربان ہوتا ہے۔ جب خدا آپ پر مہربان ہوتا ہے تو کائنات کی ساری چیزیں خود بخود آپ پر مہربان ہو جاتی ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ کلام ہی ہمیں نکھارتا اور سنوارتا ہے۔ امثال 9 باب 11 میں کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ جب ہم اس کے خوف میں، اس کے ڈر میں چلیں گے تو خداوند ہمیں ہر برے وقت سے، بری چیزوں سے بچائے گا۔ ہمیں اپنی سوچوں کو نہیں اہمیت دینی، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے پر نہیں چلنا کہ لوگ کیسے چل رہے ہیں۔ ہم دنیا میں، خدا کہتا ہے کہ رہو لیکن دنیا جیسے نہیں بننا۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور کلام پر توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 13:3 میں کیا خدا میرے خدا میری طرف
توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ ہم نے اپنے اس وقت سے آنے سے پہلے جو آنے والا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وقت کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب آنا ہے۔ ہر پل ہر گھڑی کیا کرنی ہے؟ تیاری میں رہنا ہے، تاکہ جب ہمارا خدا آئے تو ہم اس کے ساتھ جانے والے بنے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے اور ہمیشہ کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم یعقوب کا خط، پہلا خط اس کا 19-20 دیکھیں کہ اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا ہو اور قہر کرنے میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ ہمیں صرف کلام پر توجہ کرنی ہے، ہمیں صرف کلام کو لینا ہے۔ اگر ہم مشکلوں میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں تو حقیقت میں ہم کمزور ہوتے ہیں، ہم کمزور نہیں ہوتے۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب بھی تو میرا اور آپ کا خدا ہمیں اپنے زور سے، اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے کہاں رونا ہے؟ ہر مشکل کا رونا، ہر تکلیف کو، جب بھی ہم پریشانی میں ہوں، ہمیں صرف خدا کی حضوری میں آ کے اس کے سامنے رونا ہے، نہ کہ انسانوں کے سامنے، کیونکہ وہی ہمارے حالات بدل سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں کیا کرنا ہے مصیبت میں، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے۔ اگر خوشی ہو تو حمد کے گیت گائے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خوشی میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، گیت گانے ہیں۔ اگر مصیبت ہو تو صرف کیا کرنی ہے؟ دعا۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور اپنی ہر مشکل، ہر تکلیف، چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں اپنے خدا کے پاک ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، تو پھر خدا کہتا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ لینا میرا کام ہے۔ جب ہم صرف خدا کی حضوری میں جائیں اور اس سے مانگیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ خداوند کی آمد بھی قریب ہے اور خدا کے وعدے بھی ہیں کہ جب وہ آئے تو ہم پورے طور پر تیار رہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرنے کے لیے صرف کلام لینا ہے، اپنی طاقت اور اپنی سوچ پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ جب تک ہم خدا کی مرضی پہ نہ چلیں گے، وہ ہمیں اس کی راہ پہ چلنا ہے۔ جب ہم اس کی راہ پہ چلیں گے تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ کامل کرے گا۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں 6:12 میں کہ تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ہمیں ان وعدوں پر جو خدا نے کلام کے مطابق دیے ہیں، ہمیں ان وعدوں پر قائم رہنا ہے، ان وعدوں کو لینا ہے جو اس نے کہا ہے، وہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے جو حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہی ہے کہ انسان اپنی نظر میں زیادہ سمجھدار نہ بنے کہ میں بہت پاک ہوں، اور اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے وہ دوسروں کو کچھ نہ سمجھے۔ لیکن آج کا کلام یہی کہتا ہے کہ خداوند سب کے دلوں کو جانتا اور جانچتا ہے اور وہی بدلہ دیتا ہے۔ ہمیں خدا نے حکمت دی ہے صرف پرکھنے کے لیے، بدلہ کس نے دینا ہے؟ خدا نے۔ تو ہمارے چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں۔ اگر کسی کی چال ٹیڑھی ہوتی ہے تو صاف کہتے ہیں کہ آتے ہے یہ جدا، ہے نا، ایسے ہی بولتے ہیں نا۔ لیکن جب ہم خدا میں چلتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، جب ہم اس کی پاک مرضی سے چلتے ہیں، تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے اس کے کلام کو، اس کے نام کو جلال ملتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور سب کے لیے خدا کی اس قدرت کو، خدا کے کلام کو اور اس کے وعدوں کو مانگے کہ ہر کوئی اس کے کلام کے مطابق چلے، اپنی سوچوں کو بدلے۔ اگر جو کوئی اپنی سوچوں کو نہیں بدل سکتا، مطلب وہ کمزور ہے۔ اگر وہ کمزور ہے اور اپنی کمزوری کا اعلان کرے، اپنی کمزوری خدا کے سامنے رکھے، تو وہ اپنے زور سے اور اپنی قدرت سے بھر دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا باپ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، آج جتنے بھی جسمانی اور روحانی طور پر کمزور ہیں باپ جی، جو صرف اپنے طور پہ سوچتے ہیں باپ، آپ کی حکمت کو، آپ کی قدرت کو، آپ کی قوت کو، آپ کی طاقت کو مانگتی ہوں باپ جی، سب کو برکت دے میرے خداوند، سب کے ساتھ اور سب کی حفاظت کرے، چاہے وہ سفر میں ہیں، چاہے وہ اپنے گھروں میں ہیں اور اپنی سوچوں میں ہیں۔ خدا باپ آج ان کی سوچیں بدل جائیں، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں یہی ہدایت کرتا ہے کہ ہمیں
اپنی سوچوں پہ نہیں، اپنے آپ پر توکل نہیں کرنا، بلکہ خدا کے زندہ کلام پر توکل کرنا ہے، اور جو اس پر توکل کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ پریز دی لارڈ، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا اپنے نام کی خاطر سب کچھ کرتا ہے۔ جب ہم اس کے نام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اس کے نام پر کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں۔ خدا باپ آج ہر زندگی میں معجزات ہو، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جہاں جاتا ہے وہاں حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے خداوند، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ یسوع نام سے باپ جی سب کی حفاظت کریں، یہ ہم سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں اپنے زندہ خداوند کے نام سے، آمین، ہالےلویا، گاڈ بلیس یو۔